اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین و سامعین، تحفظ دین میڈیا سروس اورنگ آباد کے ذریعے سے آپ یقیناً ایک دلچسپی رکھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. میں تمام سننے والے اور اس سے محبت اور اس کا تعاون کرنے والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو عطا کیا ہے رمضان کا، اس مبارک مہینے کے اندر یقیناً مختلف چینلوں سے سوشل میڈیا کے اندر آپ علماء کرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں. یہ آپ کا دینی ذوق اور یہ دینی شوق یقیناً قابل تعریف ہے، قابل تقلید ہے. اس مبارک مہینے کے اندر سوشل میڈیا میں بہت ساری ایسی لغو اور لا یعنی چیزیں بھی ہیں کہ جسے آدمی دیکھ کر ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن اپنے روزے کو یا تو مکروہ تحریمی بناتا ہے یا مکروہ تنزیہی بناتا ہے. لہٰذا سوشل میڈیا کے اندر غلط چیزوں سے بچنے کی آپ کوشش کریں. رمضان المبارک کا ادب اور احترام کریں. رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی ہے، ایسا قیمتی ہے کہ ایک نفل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے فرض کے برابر دیا اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا ہے. یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے اور اپنی عاقبت اور آخرت بنانے کا سیزن ہے. یہ اپنے گناہوں سے معافی کا وقت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے، بھول سے اور غیر محسوس طریقے سے آپ ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ یا ایسے بڑے گناہ اس مبارک مہینے کے اندر کریں اور کل آخرت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا تھا. تو جتنا اجر و ثواب چھوٹے سے عمل کا ملتا ہے، اتنا ہی گناہ بڑھ کر آپ کو اس مبارک مہینے کے اندر ملنے والا ہے. لہٰذا اس کا ادب اور احترام اور اس مبارک مہینے کے اندر احتیاط کے طور پر اپنے اوقات کو گزارنے کی گزارش کی جاتی ہے. تحفظ دین میڈیا سروس نے کئی سلسلے شروع کیے ہیں. آپ کے ذوق اور شوق کے اعتبار سے، روحانی تربیتی اعتبار سے اور دینی مذہبی اعتبار سے اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے مسائل کی روشنیوں میں آپ کے حل جو ہے وہ ساری چیزیں آپ دیکھتے رہتے ہیں. میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کی آپ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ رمضان کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے. ایک رمضان کا پیغام گناہگاروں کے لیے ہے اور ایک رمضان کا پیغام ان دینداروں کے لیے ہے جو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے یقیناً خوش ہوتے ہیں کہ مبارک مہینہ آ گیا ہے اور اعمال میں اضافہ کرتے جاتے ہیں. تو جو دیندار ہیں، پہلے سے نمازی ہیں، یقیناً وہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور ہر نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. چاشت، اشراق، اوابین،
ہر نفل کام اور مستحب کام کے لیے لپکتے ہیں، ذوق اور شوق سے کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ انہیں رمضان المبارک کا پیغام جو ملا تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے اپنی عاقبت اور آخرت بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، یہ ان کا مستحسن اقدام ہے۔ لیکن وہ بندے جو اس مبارک مہینے کے اندر تماشائی کے طور پر آئے، دیکھنے کے لیے آئے، ماحول کو دیکھ کر ذرا سے قریب ہوئے اور قریب سے قریب تر ہوتے گئے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، وہ بھی کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کر لیتے، تراویح پڑھ لیتے۔ البتہ ان کے ذہنوں میں جو غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے۔ پہلی 2-3 تراویح پڑھ لیتے ہیں یا آخر کی 2-3 تراویح پڑھ لیتے ہیں شب قدر کے بعد، اور دل کو یہ تسلی دیتے ہیں، اور غلط جملے لوگوں کے اندر مشہور ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نکتے نواز ہے، وہ 3 کو 30 بھی کر سکتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جو اللہ غفور الرحیم ہے اسی نے اپنی شان رحیمی اور شان کریمی سے گناہگار بندوں کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے، اپنی مغفرت کا سامان پیدا کر لے۔ اس کے باوجود ہم صرف غفور الرحیم ہیں کہہ کر غلط کرنے چلے جائیں گے، غلط سوچ بنا لیں گے، غلط انداز سے چلنے لگیں گے تو پکڑ تو اللہ تعالیٰ کی بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنے پر آ جاتے ہیں تو پھر کوئی مخلوق میں سے کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی پکڑ سے اسے چھڑا سکے، اللہ کے سامنے آ کر سفارش کر سکے۔ اس لیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے مواخذے سے اللہ تعالیٰ کہاں پکڑ لیں گے، اس ڈر سے گناہوں سے بچنا ہے، لا یعنی سے بچنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات مسلمانوں کو ایسی دی ہے کہ ایمان والا حرام سے ہمیشہ بچتا ہے اور حلال کی طرف جو ہے رغبت پیدا کرتا ہے۔ اب اگر حرام ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں بچنا چاہیے۔ 11 مہینے اللہ تعالی حرام سے بچانے کی کوشش کراتے ہیں، مشق کراتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں، اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے، ولیوں کے ذریعے سے، بزرگان دین کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، دائیوں کے ذریعے سے، مبلغوں کے ذریعے سے، خانقاہوں کے ذریعے سے، مدرسوں کے ذریعے سے، ہر جگہ سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ آپ حرام سے بچیے، حرام سے بچیے۔ 11 مہینے آپ حرام سے بچ رہے ہیں۔ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، عطا کیا ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ تمہیں وقت متعینہ تک کے حلال سے بھی بچنا ہے۔ اب جو بندہ صبح سحر کر کے افطار تک کے ایک کیفیت میں رہتا ہے کہ میرے مولا کا حکم نہیں ہے کسی چیز کے کھانے کا، اور وہ رکتے رہتا ہے، پانی بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا، ایک لقمہ بھی نہیں استعمال کرتا، اور اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے ہے۔ حالانکہ اس سے سوال کیجئے کہ یہ پانی حرام ہے کہ حلال ہے؟ یہ تو حلال ہے۔ آپ نے جو غذا لائے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو وہ تو حلال ہے، اپنے پیسوں سے خرید کر لائے۔ لیکن آپ ابھی روزہ رکھ لیے ہیں، سحر کر لیے ہیں، دن بھر آپ افطار تک کے ان چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کی بیوی ہے لیکن اس کو شہوت کے اعتبار سے نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس کے قریب جا بھی نہیں سکتے۔ ہر حلال چیز کو ایک مقررہ وقت کے اعتبار سے، متعینہ وقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا، اور یہ ٹریننگ دی ہے کہ تم امر ربی کے پابند بنو۔ اللہ کا حکم ہوگا تو ہم استعمال کریں گے، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ یہ ٹریننگ گویا اس مبارک مہینے کے اندر بندوں سے کرائی جاتی ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے 11 مہینے ہیں، اور ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس سے حلال سے بھی بچایا جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ بندے جنہوں نے روزہ رکھ کر روزے کا حق ادا کیا ہے،
مبارک ہے وہ بندے ایمان والے جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کا اہتمام کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا ہے، قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو اس لیے فرض قرار دیا ہے، یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پہلی قوموں کو بھی، پہلی امتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض قرار دیے تھے۔ یہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آئے، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ دوسری ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ خوف خدا اور تقوی اور پرہیزگاری کیسے زندگی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور تحفظ دین میڈیا سروس کے ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،